نبوت کا 10واں سال ختم ہونے کو تھا۔ حضور اپنے رب سے ملاقات کر کے دوبارہ دنیا میں آ گئے تھے۔ بات چل رہی تھی حضور کی حیات مبارکہ کے بارے میں۔ رب سے ملاقات کی بات کی تصدیق حضرت ابوبکر نے کی۔ مکہ والوں نے نہیں مانا، حالانکہ انہوں نے تحقیق بھی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا بلانے کے باوجود، دعوت حق دینے کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ جو لوگ ایمان لا رہے تھے حضور کے کردار کی وجہ سے لا رہے تھے، حضور کے اخلاق کی وجہ سے لا رہے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیرون مکہ کے پاس ایک وادی ہے جس کو طائف کہتے ہیں، وہاں پر حضرت زید بن حارث کے ساتھ تشریف لے گئے۔ یہ مکہ سے 40 میل کے فاصلے پر آباد وادی ہے۔ آپ نے طائف کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، مگر سب نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ طائف کے ہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے پیچھے باشندوں کو لگا دیا تھا، جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے اور آپ کو لہو لہاں کر دیا، مگر حضور نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ طائف سے واپسی پر آپ نے مختلف قبائل کا بھی دورہ کیا اور عوامی احتجاج اور اجتماع میں بھی دعوت حق پیش کیا، مگر کم ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ حضور واپس مکہ تشریف لے آ چکے تھے۔ نبوت کا 11واں سال چل رہا تھا۔ اسی سال حج کے موقع پر چند لوگ مدینہ کی طرف سے حج کی غرض سے مکہ آئے۔ ان کو حضور نے دعوت حق پیش کی اور بتایا کہ میں نبی آخر الزماں ہوں۔ انہوں نے واپسی پر عقبہ کے مقام پر دعوت حق کو قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر اگلے سال 12 لوگ مکہ میں حج کی غرض سے آئے اور ساتھ ہی اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ نبی آخر الزماں کو دیکھیں اور ایمان لے آئیں، کیونکہ یثرب کے لوگوں نے یہودیوں سے سنا ہوا تھا، اپنے اجداد سے سنا ہوا تھا، لہٰذا وہ بھی عقبہ کے مقام پر اسلام قبول کر کے چلے گئے۔ جو لوگ اسلام قبول کر کے مکہ سے گئے انہوں نے یثرب جا کر تبلیغ شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ لوگ دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ مکہ میں بھی اسلام اور مدینہ میں بھی اسلام پھیل رہا تھا، مگر مکہ والے جو ظلم مسلمانوں پر کر رہے تھے وہ بھی کم نہیں تھا۔ اگلے ہی سال مدینہ سے 73 مرد اور 2 عورتیں مکہ کی طرف آئیں۔ انہوں نے عقبہ کے مقام پر قیام ڈالا اور حضور سے ملاقات کی اور حضور آخر الزماں کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ اس دعوت کو حضور نے قبول کر لیا۔ حضور کے چچا حضرت عباس نے مدینہ والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگ سوچ سمجھ کر بات کرو، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ مکہ والے حضور کے دشمن ہیں اور تم لوگ خود کو خطرے میں ڈال رہے ہو؟ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ کچھ نہ کرو بلکہ خاموش ہی رہو۔ اسی وقت حضرت اسد بن زرادہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے بلند آواز سے کہا کہ ہمارا سب کچھ حضور پر قربان ہو جائے، ہم حضور کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں۔ سب نے مل کر کہا ہاں ہم اسی پر بیعت کرتے ہیں۔ اسی کو بیعت عقبہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب کفار کو پتا چلا، مکہ کے لوگوں کو پتا چلا کہ مدینہ والے مسلمان ہو رہے ہیں اور محمد کا مذہب پھیل رہا ہے، تو انہوں نے مکہ میں موجود مسلمانوں پر ظلم و ستم کی پہاڑ توڑ دیے۔ حضور نے تمام مسلمانوں کو مدینہ میں سے ہجرت کا حکم دے دیا اور خود اللہ کے امر کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر ابو جہل نے دارالندوا میں اجلاس منعقد کیا اور حضور کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگا۔ سرداروں کے بیچ حضرت ابو جہل بیٹھ گیا اور ایک خوب ترکیب بنائی، ایک بڑی سازش بنائی۔ اس نے ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیا اور حضور کے گھر کا رات کے وقت محاصرہ کر لیا۔ اسی ساعت حضور کو ہجرت مدینہ کا حکم ملا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ مدینہ کی طرف چلے جائیں۔ آپ کملی اوڑھ کر گھر سے نکلے، لوگ محاصرہ کیے ہوئے ہیں، آپ اپنے بدن پر کملی اوڑھ کر نکلے اور بستر پر حضرت علی کو سلا دیا اور فرمایا کہ میرے پاس چند امانتیں ہیں، تم یہ مکہ والوں کو امانتیں دے کر کل
मदीना की तरफ चले जाना। लोग हजूर के घर का मुहासरा किए हुए थे। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से ही गुजर गए और किसी को इल्म भी ना हुआ। हजरत अबू बकर घर तशरीफ ले गए। हजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर तशरीफ ले गए और फिर वहाँ से गारे सोर की जानिब चल दिए ताकि बाद में मदीना चले जाएं। ये नबूवत का 13वां साल था और मक्का वालों ने हजूर को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया था। हजूर के दिल में मक्का के लिए इतनी ज्यादा मोहब्बत थी, मगर हजूर कर भी क्या सकते थे। मक्का वालों ने हजूर को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया था और हजूर जाती दफा बैतुल्लाह से अर्ज करते रहे, तुम्हारे यहाँ के लोग मुझे तुम्हारे पास रहने नहीं दे रहे। हजूर अपने दिली तौर पर रंजीदा थे, परेशान थे। ठहरिए यार, ऐसे ही मत जाइए। आपको हमारी ये काविश कैसी लगी इतना तो बताइए। अगर अच्छी लगी है तो इसको समाजी मीडिया पर फैलाइए। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।